بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اہم معلومات فراہم کی تھی. ہمارا گزشتہ سلسلہ زلیخا کی ہٹ دھرمی پر آ کر ٹوٹا تھا. زلیخا نے اپنی ہم نوا عورتوں کے ساتھ مل کر کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوایا اور عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیسے آپ واپس اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے، اس کی تفصیل آج کی ویڈیو میں بیان کی جائے گی. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین گرامی، جب زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا گیا. اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا. یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے. آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے. محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے میں لائے گئے. ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا. ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا. ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہیں جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کو رہائی کی خوشخبری دی اس سے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے میں ہی رہے. معزز ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا. ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے. قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، جسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 تا 44 میں یوں بیان کیا گیا، اور بادشاہ نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک. اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو. انہوں نے کہا یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا. اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا. بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، آپ علیہ السلام بڑے سچے ہیں. آپ علیہ السلام ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں. عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے. یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں میں ہی رہنے دینا. اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا. صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے. ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے عقل مندانہ مشورہ بھی دے دیا. شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا.
اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، سورہ یوسف آیت نمبر 51، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی، اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ ناظرین گرامی، شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ نمبر 1، اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشتکاری کا خصوصی انتظام کروایا۔ نمبر 2، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شاری کی ہدایات جاری کی۔ نمبر 3، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کو معمول بنوایا۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے ایک وقت کھانا کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قید کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام، فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی اور چھوٹے بھائی بنیامین کے علاوہ 10 سوتیلے بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو۔ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ آئندہ اگر اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا۔
سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کیسا برتاؤ کیا اور جب وہ دوبارہ اناج لینے آپ کے دربار میں پہنچے تو ان پر کیا بیتی، یہ سب جاننے کے لیے آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اسلامک مستند معلومات اور قصے سننے اور جاننے کے لیے اسلامک ہب نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے